انفال 9واں پارہ آیت نمبر 37 سے مضمون شروع ہو رہا ہے۔ یہ بات آپ کے لیے نئی نہیں ہے کہ پارہ ختم ہونے سے مضمون ختم نہیں ہوتا۔ مضمون کا تعلق سورت سے ہے، تو 9واں پارہ انشاءاللہ آج کے رکوع میں ختم ہو کر 10واں پارہ شروع ہو جائے گا، لیکن مضمون میں کوئی انقطاع اور ابتدا نہیں ہے، وہی مضمون جاری ہے۔ سورتوں کی تعیین اللہ کی طرف سے ہے اور پاروں کی تقسیم بعد میں سہولت کی خاطر کی گئی ہے، اس لیے اگرچہ نیا پارہ شروع ہوگا درمیان میں، لیکن مضمون وہی چل رہا ہے۔ اور چونکہ غزوہ بدر میں حق و باطل کا پہلا اظہار تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس جنگ کے ایک ایک پہلو کو بڑی تفصیل سے خود بیان کر دیا ہے۔ حالانکہ قرآن اصولی کتاب ہے، ضابطے کی کتاب ہے، جزیات جمع نہیں کیے جاتے ہیں قرآن کریم میں، لیکن بدر کے جزیات بھی محسوس کر دیے گئے ہیں۔ مسلمانوں کی فوج کدھر تھی، کافروں کی فوج کس طرف تھی، ان کے میدان کی حالت کیا تھی، ان کے میدان کی حالت کیا تھی، ان کی تعداد کیا تھی، ان کی تعداد کیا تھی، یہ تمام چیزیں تاکہ کھل کر سامنے آ جائیں کہ دنیا دارالاسباب ضرور ہے، لیکن ہر سبب مسبب الاسباب کے تابع ہے۔ تو یہاں سے جو رکوع شروع ہو رہا ہے کافروں سے خطاب کرتے ہوئے کہ جو کفار قریش کا حال ہوا ہے بدر کے میدان میں، یہ مت سمجھو کہ یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، جب کبھی وہ ایسا کریں گے تو ایسا ہی صلہ ان کو ملے گا۔ ہاں، اگر وہ باز آ جائیں، توبہ استغفار کر لیں، گناہوں پر نادم ہو جائیں اور توحید کو اختیار کر لیں، شرک کو چھوڑ دیں، تو جو کچھ گزر چکا ہے، گزرے ہوئے لمحات میں جو خطائیں ہو چکی ہیں، ان تمام کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے، یہ وعدہ ہے اللہ کا۔ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، جو کچھ خطائیں اب تک تھیں اسلام میں آ گئے تو سب معاف، کوئی خطا باقی نہیں رکھی جائے گی ریکارڈ میں، صرف نیکیاں رکھی جائیں گی۔ اب تک بچپن سے اب تک جو نیکیاں تھیں پوری باقی رکھی جائیں گی، ہاں جو گناہ تھے سب ختم کر دیے جائیں گے اسلام میں آنے کے طفیل میں۔ قل للذین کفروا، کہہ دو ان سے جنہوں نے کفر کیا، ان ینتہوا، اگر وہ باز آ جائیں، اگر ینتہو، انتہا کے معنی آتے ہیں رک جانا، آگے نہیں بڑھنا۔ اب تک جو ہو گیا ہو گیا، سرکشی رک جائے، بغاوت رک جائے، اب تک رب کریم کی مخالفت جو ہوتی تھی اب رک جائیں۔ ان ینتہو یغفر لہم، تو ان کی مغفرت کر دی جائے گی، ما قد سلف، جو کچھ اب تک گزرا۔ مغفرت کے معنی اس سے پہلے بات آ چکی ہے، مٹانے کے نہیں آتے، غفرہ کے معنی ڈھانپنے کے آتے۔ مغفر لوہے کی ٹوپی کو کہتے ہیں جو سر کو چھپا لیتی ہے، تو غفرہ کے معنی جو گناہ ہیں وہ جس طرح نام اعمال میں ہیں رہیں گے، مگر اس کو ڈھانپ دیا جائے گا، ان کو تولنے کے وقت میں نہیں نکالا جائے گا، دبا دیا جائے گا۔ ڈھانپ دینا، چھپا دینا، یہ مغفرت ہے، اسی کا نام بخشش ہے۔ یغفر لہم، ان کی مغفرت کی جائے گی، ما، جو کچھ قد سلف، گزر چکا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ترغیب ہے، مانو تو یہ ہے صلہ۔ دوسرا رخ کیا ہے؟ ترہیب۔ ایک ہے ترغیب اور ایک ہے ترہیب، ایک ہے تشویق اور ایک ہے تخویف، جسے ہمارے کہتے ہیں اردو میں شوق اور خوف، یا تو شوق ہوگا یا تو خوف ہوگا۔ اگر شوق بھی نہیں، خوف بھی نہیں، تو ہمارا مطلب پورا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو پہلے ٹکڑے میں کیا ہوا؟ ترغیب دے دی گئی، ہاں اگر وہ حرکتوں سے باز آ گئے تو اب تک کی ساری خطائیں معاف کر دی جائیں گی، یہ پیشکش ہے۔ وَإِن يَعُودُوا، اور اگر وہ دوبارہ اعادہ کریں گے، یعودو، اعادہ کریں گے، وہی غلطی پھر، وہی سرکشی پھر، وہی کفر پھر، وہی بت پرستی پھر، نبی کی مخالفت پھر، وَإِن يَعُودُوا، اگر وہ اعادہ کرتے رہیں گے، فقد مضت،
سنت الاولین، تو تحقیق کی گزر چکی ہے پہلوں کی سنت، کوئی نیا طریقہ ہمیں جاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا گزر چکی ہے؟ جب ظلم حد سے بڑھ جاتا ہے تو ان کو پیس دیا جاتا ہے، جب سر اٹھاتے ہیں سرکش تو ان کی سرکوبی کی جاتی ہے۔ جب موسیٰ کے مقابلے میں فرعون نے سرکشی کی، قرآن نے کہا انہ طغا، سر چڑھ گیا ہے، اب ان کی سرکوبی کی گئی۔ یہ ہے دستور پہلوں کا۔ تو ہمیں کوئی نیا دستور ضابطہ بنانے کی ضرورت نہیں، فقط مضت، گزر چکا سنت الاولین، پہلوں کا طریقہ یہی ہے کہ مٹا دیے جاؤ گے۔ تو یہ دوسرا ٹکڑا ہے، اس میں تخویف ہے، مانتے ہو تو مغفرت ہے، اور نہیں باز آتے ہو اپنی حرکت سے تو پھر تمہیں پیس دیا جائے گا۔ یہ کافروں سے کہلوایا گیا ہے۔ اس کے برخلاف مومنین سے کیا کہا گیا؟ تمہیں کب تک لڑنا ہے؟ یہ آیت بہت اہم مضمون ہے۔ صحابہ کرام کے باہمی اختلافات و نزاعات، مشاجرات صحابہ جنہیں کہا جاتا ہے، اس پر بھی یہ آیت بہت ہی اہم ہے۔ وقاتلوہم، اور ان سے قتال کرو۔ یہ قتال اعلیٰ درجہ ہے، جہاد کا اعلیٰ درجہ قتال ہے، پہلا نمبر نہیں ہے یہ۔ پہلے کہیں کہا گیا جاہدو، ان سے جہاد کرو، یہاں کہا گیا قاتلو، ان سے قتال کرو۔ نہ جہاد پہلا نمبر ہے نہ قتال، پہلا نمبر کیا ہے؟ ان کو اللہ کا پیغام پیش کرو۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ پہلے اللہ کا پیغام پیش کر دو، دعوت دے دو ان کو، حکمت کے ساتھ، نصیحت کے ساتھ، اگر مجادلے کی نوبت آئے تو احسن جدال کے ساتھ۔ دلائل کی حاجت ہے تو دلائل پیش کرو، عقلی باتیں پیش کرنا ہے تو عقلی باتیں بھی پیش کرو۔ قرآن کریم میں جو کلام ہوئے ہیں انبیاء کے درمیان اور ان کی اقوام کے درمیان، ایسی ایسی حکیمانہ گفتگو ہیں، مگر افسوس ہم اب تک ان کو محفوظ نہیں کر سکے، یعنی اپنے سینوں میں بس گزر جاتے ہیں بغیر سمجھے ہوئے۔ کئی بار کلام پاک ختم کر چکے ہیں مگر بغیر سمجھے ہوئے، دماغ میں کچھ بھی نہیں۔ حضرت موسیٰ کو اشتعال دلاتا ہے فرعون، لیکن اشتعال میں آئے بغیر ایسی گفتگو ہے جو سنجیدگی کے ساتھ پوری محفل پہ کنٹرول کر لیتی ہے۔ یہ حکیمانہ بات سورہ شعراء کے اندر موجود ہے، سورہ اعراف میں گزر چکی ہے۔ تو کلام جو انبیاء کے درمیان تھے، ان کے قوموں کے درمیان تھے، وہ سمجھنا انہوں نے کیا کہا تو نبی نے کیا جواب دیا، اس میں کیا حکمت تھی۔ انہوں نے تو گستاخی کی تھی، اشتعال انگیز بات کی تھی، مگر یہاں تو نرمی ہے۔ تو پہلا درجہ یہ ہے آپ اللہ کا پیغام پیش کریں، اور دوسرا درجہ اس پیغام کو پیش کرنے کے بعد یا تو پھر جزیہ دو اور یا تو پھر اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ نہ جزیہ دینے پر راضی نہ اسلام میں آنے کے بعد راضی، تب جہاد شروع ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو اس کی انتہا ہوتی ہے وہ قتال شروع ہوتا ہے۔ یہاں کفار قریش سے قتال کس طرح ہو رہا ہے آپ کو تفصیل معلوم ہے گزشتہ آیات کے ضمن میں، کہ کفار قریش کا مال جو ملک شام سے لوٹ رہا تھا، قافلہ تھا، بہت قیمتی سرمایہ کے ساتھ جا رہا تھا، اور یہ پورا کفار قریش کو تقویت پہنچاتا، کیونکہ معاشی قوت سے ہی انسان غرور میں آتا ہے۔ آج بھی دیکھ لو، معاشی طور پر جو بہت پختہ ہیں ان کو غنڈہ گردی کرنا آسان ہوتا ہے، اور جو معاشی طور پر کمزور ہیں وہ پھس نکل جاتے۔ رشیا کیوں پیچھے بیٹھ گیا؟ رشیا پھس کیوں ہو گیا؟ کیونکہ اس کی معاشی قوت سے ہوا نکل گئی، دب گیا۔ دونوں میں سے ایک کمزور ہونے سے ایک ہی پہلوان رہ گیا کھڑے میں، اب وہ سارے عالم کو نچا رہا ہے۔ تو معاشی قوت بڑی اہم قوت ہوتی ہے۔ کفار قریش کا دماغ خراب اسی سے ہوا تھا، تو فیصلہ یہ ہوا کہ ان کا قافلہ یہیں پر روک لیا جائے تاکہ یہ مال مکہ نہ جائے
اور فروخت ہو کر کے ان کی قوت کا سامان نہ بنے. اس کے واسطے اچانک نکلے تو نہ ہتھیار، نہ کوئی تیاری، نہ سامان. اچانک نکلنے میں کیسا ہوتا، کیسا نکل گئے گھروں سے. گنتے ہیں تعداد تو 313 ہے. بعد میں معلوم ہوا کہ یہ قافلہ تو دریا کے کنارے سے گزر گیا، قافلہ خطرے سے باہر ہو گیا. اور جو مکے سے قافلہ ان کے تحفظ کے واسطے نکلا تھا 1000 کا، 12 سرداروں نے کہا تھا یہ 1000 کا کھانا پینا رہنا سہنا آنا جانا سب ہمارے ذمہ ہے، لو. پورا خرچ دے کر بھیجا گیا تھا. اب سامنے آ گئے، وہ تو قافلہ جن کی خاطر آئے تھے چلا گیا. اب ان سے لڑنا ہے، ان سے یا ان سے، دو میں سے ایک فتح ہونے والی ہے. یہ اللہ کا وعدہ نبی سے ہو چکا ہے. اب حکم ہوتا ہے کہ تم ان سے قتال کرو. اس قتال کی بڑی حکمتیں ہیں. اتنا قتال کرو کہ فتنہ ختم ہو جائے. وقاتلوہم، اور ان سے قتال کرو، یہی مراد ہے یہاں پر. یعنی جو مکے سے آئے ہیں تحفظ کے لیے ان سے، یا جو قافلہ گزر جا رہا ہے سامنے آ جائے تو ان سے. وقاتلوہم، اور ان سے مقاتلہ کرو. حتی، یہاں تک کہ لا تکون فتنہ، نہ رہ جائے فتنہ. فتنہ کی تفسیر میں شارحین کا بہت طویل کلام ہے. ایک قول یہ ہے کہ فتنہ سے مراد کفر و شرک باقی نہ رہ جائے. پوری دنیا سے نہیں، کم سے کم جزیرۃ العرب سے کفر و شرک ختم ہو جائے، اس سے مراد لیا ہے فتنہ کہہ کر. یعنی کفر ختم ہو جائے، شرک ختم ہو جائے، تب تک ان سے لڑو. اور دوسرا قول یہ ہے کہ فتنہ سے مراد کافروں کی طرف سے جو ایذا رسانی ہوئی تھی. مکہ میں 13 سال ستائے گئے تھے، یہاں تک کہ مکہ چھوڑ کے نکل جانا پڑا مدینے کی طرف. یہ ان کی ایذا رسانی ختم ہو جائے، یہ ہے فتنے سے مراد. یہ دوسرا قول ہے. تو ان سے لڑتے جاؤ یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے. یعنی ان سے کوئی خطرہ نہ رہے، ان سے کوئی اذیت نہ پہنچے، ان کی طرف سے کسی کفر و شرک کے اظہار کا موقع نہ رہے. وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور ہو جائے دین کل کا کل، سب کا سب اللہ کا. جتنے بھی ادیان ہیں ان میں اللہ نے دین اسلام کو پسند کر لیا ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. جتنے ادیان ہیں ان میں سے اللہ نے دین اسلام کو پسند کر لیا ہے. اب جتنے بھی ادیان ہیں یہ سب کے سب دین، سب کے سب کس کے ہو جائیں؟ اللہ کے ہو جائیں. یعنی اللہ کے حکم کے تابع ہو جائیں. اتنا لڑنا ہے. یہاں سے دو باتیں معلوم ہوئیں. فتنہ یعنی کفر و شرک دب جائے، کافروں کی اذیت ختم ہو جائے، اور سارا کا سارا دین اللہ کا ہو جائے. اتنا لڑنا ہے. اس آیت کو سمجھنے کے لیے کئی مثالیں دی گئی ہیں. بخاری شریف جلد ثانی کے اندر کتاب التفسیر میں جہاں یہ آیت آئی ہے، اس زمانے میں جب مکہ کے گورنر تھے عبداللہ بن زبیر، اور یزید کی حکومت تھی کوفہ میں، اور ان کی طرف سے حجاج ابن یوسف نے مکے پر چڑھائی کر دیا. سن 61 اور 62 ہجری کا واقعہ. عبداللہ بن زبیر پر حجاج ابن یوسف نے مکے پر چڑھائی کر دی. مکے میں خونریزی شروع ہو گئی. بیت اللہ میں رکھی ہوئی وہ سینگ جو قربانی کیا تھا ابراہیم علیہ السلام نے بکرے کی دمبے کی شکل میں، جو جنت سے آیا تھا، وہ سینگ بھی اسی موقع پر جل گئی. اس موقع پر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ موجود تھے. لوگوں نے جا کر ان سے پوچھا کہ آپ اتنا بڑا فتنہ ہے، ایک عبداللہ بن زبیر، زبیر ابن العوام، یہ کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری حضرت اسما کے بیٹے ہیں. حضرت اسما ابو بکر صدیق کی بیٹی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی ہیں. ان کے شوہر زبیر ہیں، ان کے بیٹے عبداللہ بن زبیر ہیں. ان پر چڑھائی ہو رہی ہے.
حجاج ابن یوسف ان پہ حملہ کر رہا ہے، مسلمانوں کے خون سے ایک دوسرے کے سامنے نبرد آزما ہے، تو آپ چلیے ان سے قتال کیجئے یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے۔ اس آیت کو کسی نے کوٹ کیا ان کے سامنے، حضرت عبداللہ ابن عمر کے سامنے، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اتنا لڑو کہ فتنہ ختم ہو جائے، وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور سارا دین اللہ کا ہو جائے۔ تو حضرت عمر نے کہا میں یہ آیت پڑھ چکا ہوں، اس آیت پر عمل کر چکا ہوں، اس آیت کے مطابق اتنا لڑ چکا ہوں کہ سارا دین اللہ کا ہو گیا۔ اب اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد، صدیق اکبر کے زمانے کے بعد، دھیرے دھیرے خلفائے راشدین کے زمانے کے بعد، اب جو مسلمانوں کی آپس میں جنگ ہے اس کا مصداق یہ نہیں ہے، مسلمان سے لڑیں یہ نہیں ہے، یہاں مراد ہے کفر سے اتنا لڑو کہ کفر دب جائے، اسلام غالب آ جائے، اور الحمدللہ اسلام غالب ہو چکا ہے، لہذا اس فتنے کی خاطر لڑنے کی حاجت نہیں ہے۔ ہاں اس کے بارے میں تو یہ لکھا ہے جب مسلمانوں کا آپس میں فتنہ شروع ہو جائے تو اس میں کھڑے ہونے والے سے گھر میں بیٹھنے والا بہتر ہے، کیونکہ اگر ایک کی طرف سے حمایت میں آپ کھڑے ہوئے تو مقابل سے بھی ایک کھڑا ہوگا، اور اس طرح آہستہ آہستہ دو طرف صفیں بن جائیں گی اور مسلمان آپس میں دست و گریبہ ہوں گے۔ اس واسطے اس موقع پر تو کھڑا ہونے سے بیٹھ جانا بہتر ہے، جب بیٹھتے بیٹھتے تعداد کم ہو جائے گی فتنہ ختم ہو جائے گا۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا، مفتی شفیع صاحب نے یہی لکھا ہے معرفت القرآن کے اندر۔ اس کا اشارہ یہ ملتا ہے کہ فتنے سے مراد کفر اور شرک ہے، فتنے سے مراد کافروں کی اذیت ہے، مسلمانوں سے دست و گریبہ ہونا مراد نہیں لیا گیا ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ، اور ان سے قتال کرو، حتیٰ یہاں تک کہ لا تکون فتنہ، فتنہ باقی نہ رہے، وَيَكُونَ الدِّينُ، اور ہو جائے دین۔ دین کسے کہتے ہیں؟ دین کے معنی مذہب کے نہیں آتے، مذہب تو بہت ہے، مذہب کہتے ہیں چلنے کی چال، جس پر چل رہے ہوں آدمی اس کو مذہب کہتے ہیں، جس طرح روش، ذہابہ سے مذہب اس میں ضرب ہے، چلنے کی جگہ، کوئی کہیں چلتا ہے کوئی کہیں چلتا ہے، تو ہر ایک کا مذہب الگ الگ ہے۔ ما ذهب الیہ القلب فهو مذہب، جس کا دل جدھر گیا اس کا وہ مذہب ہو گیا۔ دین مذہب نہیں ہے، دین کیا ہے؟ دین اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے جس کو نبی نے چل کر کے بتا دیا ہے۔ الطریقۃ المسلوکہ، وہ طریقہ جس پر نبی چل کر دکھا چکے ہیں اس کا نام دین ہے۔ اس کو دین کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ مالک یوم الدین میں یہ بات واضح کر چکا ہوں میں، جو فیصلہ اس دن ہوگا وہ کیسا ہوگا؟ جو ہم نے عمل کیا ہے اس کا بدلہ ملے گا۔ تو دین کے معنی کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا بدلہ دیے جاؤ گے۔ اس کا نام دین کیوں ہے؟ جیسا آپ عمل کریں گے ویسا آپ کو بدلہ دیا جائے گا، نماز کا بدلہ، سچ بولنے کا بدلہ، زکوٰۃ کا بدلہ، حج کا بدلہ، اخلاق کا بدلہ، تلاوت کا بدلہ، جو عمل کریں گے دین کا عمل، ان تمام پر آپ کو ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا۔ اس واسطے اس چال چلن کا نام دین رکھا گیا، ہر عمل پر بدلہ رکھا اللہ نے، یہاں تک کہ آپ اللہ کو یاد کریں گے تو اللہ کو یاد کرنے کا بھی آپ کو بدلہ ملے گا۔ اللہ کو یاد کرنا، مگر دن میں ایک بار نہیں، اپنے رب کو یاد کر روز بار بار، ایک بار سے کام نہیں چلتا۔ وہ تو ہمیں روز یاد کرتا ہے اور ہم ایک بار یاد کریں نہیں، اپنے رب کو یاد کر بار بار، روز بار بار، ایک بار نہیں۔ کیوں؟ اللہ تعالی بندے سے ایک لمحے کے لیے بھی توجہ ہٹاتے نہیں ہیں، ایک لمحے کے لیے۔ جیسے یہ مائک ہے نا، اس میں لائٹ ہے تو چل رہا ہے، ایک لمحہ لائٹ کر گئی تو آواز رک جاتی، ایسے ہی ہر بندے پر اللہ کی توجہ ہر آن ہے، ایک لمحہ توجہ منقطع ہو جائے تو حیات ختم ہو جاتی، ختم۔ اسی کا نام روح ہے، قل الروح من امر ربی۔
تو جس رب کی توجہ ہمارے اوپر صبح و شام رات دن ہمارا وقت ہے، ہم اسے ایک بار کیوں پکاریں، بار بار پکاریں گے، خوب پکارنا ہے، اتنا پکارنا ہے کہ تجھ کو لوگ دیوانہ کہیں۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کو اتنا یاد کر کہ تجھ کو لوگ دیوانہ کہیں، دیوانہ ہو گیا یہ، مجنون کہیں تجھے اللہ کی یاد کرنے والے کو، اتنا اللہ کو یاد کرنا ہے۔ جتنی کثرت یہاں کریں گے اللہ کو یاد کرنے میں، اس کا آپ کو صلہ ملے گا۔ تو دین کسے کہتے ہیں؟ دین کہتے ہیں اس طریقے کو جس پر نبی نے چل کر دکھایا ہے، اور وہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے، اسی لیے اس کو دین کہتے ہیں کہ ہر عمل پر بدلہ ہے۔ تو دین بدلہ دیا جانا، کما تدین و تدان، جیسا کرو گے ویسا ملے گا۔ مالکی یوم الدین کہا اس کو، فیصلے کے دن کا مالک ہے، روز جزا کا مالک ہے، بدلے کے دن کا مالک ہے، یعنی جو جیسا کرے گا اس کو ایسا صلہ ملنے والا ہے۔ اللہ کو یاد کرنے کے بارے میں آیا ہے، جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ بندے کو یاد کرتے ہیں۔ جب بندہ محفل میں یاد کرتا ہے، انسانوں کی محفل میں، تو اللہ فرشتوں کی محفل میں یاد کرتے ہیں۔ جب بندہ چل کے آتا ہے تو اللہ دوڑ کے آتے ہیں۔ جب بندہ ایک بالشت آتا ہے تو اللہ ایک ہاتھ چل کے آتے ہیں۔ تو جس اللہ میں سمدیت ہے، بے نیازی ہے، اس کی طرف سے یہ پہل ہے، اور جو بندہ سراپا محتاج ہے اسے یہ غفلت ہے۔ قرآن کریم کا پڑھنا تمام ذکروں میں سب سے افضل ہے، افضل الذکر تلاوت القرآن۔ اور جب میں روایت پڑھتا ہوں ترمذی کی کہ قرآن کی مشغولیت نے جنہیں مجھ سے مانگنے کا موقع نہیں دیا، قرآن کی مشغولیت سے اتنا مشغول قرآن کریم میں ہو گیا بندہ کہ مجھ سے مانگ نہیں سک رہا۔ اللہ فرماتے ہیں نبی کی طرف سے، نبی کے توسط سے، ترمذی کی روایت ہے، من شغلہ القرآن عن ذکری و مسألتی، میری یاد سے اور میرے ذکر سے بندہ اتنا مشغول ہو گیا قرآن کریم میں کہ مجھ سے مانگنے کی نوبت نہیں آتی ہے۔ تو کائنات میں جتنے مانگنے والے ہیں ان تمام سے زیادہ اس کو بغیر مانگے دوں گا۔ یہ ہے قرآن، اس لیے قرآن میں اپنے وقت کو لگاؤ۔ کیا لمبا وقت مانگتے ہیں آپ سے؟ ہفتے میں 1 گھنٹہ ہونا تو یہ تھا۔ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائش کرتے تھے، یہ ایک دن ہفتے سے دل نہیں بھرتا ہے، آپ روزانہ گھنٹہ رکھیے، روزانہ گھنٹہ رکھیے۔ مگر ہم اس مجمع سے توقع رکھتے تھے کہ ایسی خواہش آئے گی، آج تک تو نہیں آئی ہے۔ ہاں، ایک صاحب نے البتہ کہا ہے کہ 1 گھنٹہ بس نہیں ہوتا، آپ اثر تک بولتے رہیے، لیکن صرف سننا ہے، وہ اس واسطے اثر تک بولتے رہیے۔ فرمایا اگر ہم ان سے سننا شروع کریں گے تو بھاگ جائیں گے، یعنی ہم ان کو کچھ پڑھائیں گے پھر کچھ سنیں گے، جس کو مذاکرہ کہتے ہیں۔ التحیات سنیں گے، دعائے قنوت سنیں گے، دعائے معصورہ سنیں گے، صحیح ہے تو صحیح ہے، غلط ہے تو صحیح کریں گے۔ یہ نوبت آئی تو پورے کے پورے بھاگ جاتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں توجہ بڑھ جانا پڑتی۔ ہاں، بیٹھ کے سننا تو پھر بھی آسان ہے۔ تو قرآن کریم کے ساتھ اشتغال پیدا کرو، شغف، توجہ، انہماک۔ کیوں؟ اس کا بدلہ ملنے والا یہی دین ہے۔ تو دین کے معنی اللہ کا قانون جس پر نبی نے چل کر دکھایا ہے اور صحابہ نے آپ کی پیروی کی، سارے جہان پہ قبضہ کیا ہے۔ نبوت کے 23 سال میں، صرف 23 سال میں اس دین پر عمل کر کے صحابہ نے دنیا کے 40% حصوں پر قبضہ کر لیا۔ نہتھے، گھوڑا چلانے والے، اونٹ چلانے والے، بکری چلانے والے، ان کے پاس کوئی مثال نہیں تھا۔ انہوں نے اخلاق کو پیش کیا، جو کہتے تھے وہی کرتے تھے، جو کرتے تھے وہی کہتے تھے، ہماری طرح ہو جاؤ کہتے تھے۔ آج ہم کیا بولتے ہیں؟ اسلام پہ عمل کرو بولتے ہیں۔ ہم میں سے آج ایسی جماعت موجود نہیں ہے جو کہہ دے ہماری طرح ہو جاؤ۔ کیوں؟ ہم فجر میں نہیں اٹھتے، اگر ہم کہہ دیں گے ہماری طرح ہو جاؤ تو فجر میں غائب ہو جائے گا بندہ۔ اسلام پہ عمل کرو بولتے۔ اسلام بہترین مذہب ہے، لیکن کوئی جماعت نمونہ پیش کرنے کے لائق ہو جائے کہ ہاں ہماری طرح ہو جاؤ، دیکھو ایسا اسلام ہوتا ہے، تو اس سے اسلام کی رونق میں اضافہ ہوگا،
لوگ اسلام میں داخل ہوں گے. یدخلون فی دین اللہ افواجا، فوج کی فوج آ جائے گی اسلام میں. آج یہ کمی ہمارے پاس ہو رہی ہے. تو دین کہتے ہیں اللہ کے قانون کو جو نبی نے چل کر دکھایا اور صحابہ نے پیروی کی اور سارے جہان پہ ہماری طرح ہو جاؤ کے نعرے بلند کر دیے. فَإِنِ انْتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. پس اگر وہ باز آ جائیں، یعنی کافر لڑنے کے بجائے اپنی حرکت سے باز آ جائیں، تو بے شک اللہ جو کچھ وہ کرتے ہیں دیکھ رہا ہے. جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے، یعنی ان کے اندر ایک کیفیت ہے، اس کیفیت کو بھی اللہ جانتا ہے. در حقیقت سوال کا جواب ہے. سوال کا جواب کیا ہے؟ حکم یہ ہے جب تم کسی کافر سے قتال کر رہے ہو، عین قتال کے درمیان اس نے کہا میں اسلام میں آ رہا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اب آپ کو تلوار چلانے کا حق نہیں ہے، ہاتھ روک لینا ہے. جس پوزیشن میں آپ ہیں، آپ غالب ہو رہے ہیں، اس نے کلمہ کی پیشکش کر دیا، قرآن کو اٹھا دیا ہاتھ میں یا کلمہ زبان سے پڑھ دیا، اب آپ کا ہاتھ نہیں چل سکتا. یہ حکم ہے. اب ایسے موقع پر کیا ہوتا؟ مسلمانوں کی ہمتیں پست ہو جائیں گی کہ پھر ان سے ہم جیتیں گے کب؟ جب جیتنے کی پوزیشن میں آئیں گے یہ کلمہ پڑھ دیں گے، پھر بعد میں بدل جائیں گے تو کیا کریں گے ہم؟ اس کا جواب یہاں پر ہے، اگر وہ کافر رک جاتے ہیں تو ان کا رک جانا تمہیں آمادہ نہ کرے کہ ان کو ختم ہی کر دو. اگر وہ دل سے اسلام میں داخل نہیں ہوتے ہیں تو اللہ ان کے کاموں کو جانتا ہے. یعملون یہاں ہے، صیغہ غائب ہے. جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے. تم کرتے ہو نہیں کہا. کیوں؟ اگر ان کا اسلام اوپر سے دکھانے کے لیے ہے تو اللہ کو معلوم ہے جس نے اب تم کو قبضہ دلایا ہے پھر دلائے گا. اگر یہ دھوکہ دیں گے تو خود بھگتیں گے. بڑا مشہور واقعہ حضرت علی کا ہے رضی اللہ تعالی عنہ. کیا صحابہ تھے، ایک دشمن کو دبوچ لیا. دشمن نے پہلے خوب حملہ کیا، بعد میں آپ نے اس کے اوپر چڑھ لیا، اور چڑھنے کے بعد قتل کرنے کا وقت قریب ہو چکا تھا. دشمن نے انتہائی نفرت کے لحاظ سے اس نے چہرے پر تھوک دیا، اور جیسے چہرے پر تھوک دیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو چھوڑ کے کھڑے ہو گئے، اٹھ گئے. اس کافر نے کہا یہ کیا ہے، تم نے قبضے کے ساتھ چھوڑ دیا جبکہ میں نے گستاخی کی. فرمایا پہلے میں اللہ کی خاطر مار رہا تھا اور اب میرا نفس آ گیا تھا بیچ میں، تم نے مجھے غصہ دلایا تھا. اب اگر میں قتل کرتا تو اس تھوکنے کے عوض میں انتقاماً قتل کرتا اور یہ میرا ثواب ضائع ہوتا، اس لیے تجھے میں نے چھوڑ دیا. کیا انتہائی حساس ہے صحابہ. دشمن ہے جس کو مارنے کا حکم ہے، اس کی نفرت میں اضافہ کیا اس نے تھوک کر کے، مگر چھوڑ دیا کہ اب ماروں گا تو نفس کی خاطر ماروں گا، اور پہلے اللہ کی خاطر مار رہا تھا. یہ محاسبہ صحابہ کرتے تھے. ہمیں صحابہ کا محاسبہ کرنے کا دستور نہیں آ رہا. اس طرح سے وہ سب کام اللہ کی خاطر کرتے تھے، اللہ کی خاطر کرتے تھے. کئی واقعات ہیں اس سلسلے کے، گزشتہ آیات میں بھی گزر چکے ہیں. میں یہ آیتوں کی تفسیر پڑھتا ہوں بعض دفعہ تو کچھ ایسے واقعات سامنے آتے ہیں کہ میں بیان کرنے سے قاصر رہتا ہوں. میرا دل کڑھتا ہے کہ اس کو میں کیسے بیان کروں، کیسے کہوں آپ کے سامنے. مشہور واقعہ ہے، لکھتے ہیں مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ عقبہ ابن ابی معیط کافر نے تمام قریش کی دعوت دی. تمام قریشی پہنچ گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس وقت بلائے گئے تھے، تشریف لے گئے. جب کھانے پر بیٹھے تو کہا عقبہ ابن ابی معیط سے کہ تمہارا کھانا میں نہیں کھاؤں گا جب تک کہ تم یہ کلمہ نہ پڑھ لو. اس نے کہا یہ کون سا بڑا مسئلہ ہے، میں کلمہ پڑھ لیتا ہوں، کیونکہ مہمان کو بغیر کھلائے واپس بھیج دینا یہ انتہائی معیوب تھا. عربوں میں ذلت کی بات تھی کہ تم کو تمہارے مہمان نے تھوک دیا.
مہمان کھانا نہ کھائے اور چلا جائے رسوائی کی بات تھی. اور یہ مثالیں آپ ڈھونڈیں گے تو قرآن پاک میں ملیں گی آپ کو. ابراہیم کے مہمان آئے تھے فرشتوں کی شکل میں, کھانا نہیں کھا رہے تھے تو فکر مند ہو گئے, کیا بات ہے کھانا نہیں کھاؤ گے؟ کھانا نہیں کھانے سے ابراہیم فکر مند ہو گئے تھے. بعد میں معلوم ہوا کہ تو فرشتے ہیں, کھانا کھاتے ہی نہیں, قوم لوط کے واسطے آئے ہیں تو کھانا نہ کھانا بہت معیوب تھا. حضرت ابوبکر صدیق کے مہمان آئے, ان کے بغیر کھانا نہیں کھائے تو قسم کھا بیٹھے کہ ہم بھی نہیں کھائیں گے. بعد میں مہمانوں کی خاطر قسم توڑ کر کفارہ دینا پڑا, کیونکہ مہمانوں کا یہ حق تھا. مہمان نہیں کھائیں گے تو رسوائی کی بات ہے. یہ واقعہ بخاری میں آ چکا ہے. بہت سے واقعات ہیں. عقبہ ابن ابی معیط نے کہا ٹھیک ہے, کلمہ پڑھا دیا, کلمہ پڑھ لیا. یہ کلمہ دل سے نہیں پڑھا تھا. مہمان کو رسوائی سے بچانے کے لیے کھانا نہیں کھا کے جائیں گے تو رسوائی ہوگی, کلمہ پڑھ لیا, کھانا کھلا کے بھیج دیا. دوسرا دوست آیا. دوسرا دوست کیا بولتا ہے آ کے؟ وہ تھا عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین, اور بعض نے کہا ہے ابی ابن خلف تھا, تاجر تھا. اس نے کہا تم نے بہت کمینہ پن کیا ہے, تم نے کلمہ پڑھ لیا ہے, اب تمہاری دوستی میری ختم. کہا ایسا ایسا معاملہ تھا, وہ کھانا نہیں کھا رہے تھے, میں نے کلمہ پڑھ لیا کھانا کھلانے کے لیے. کہا کچھ نہیں, تمہارا کوئی عذر قابل قبول نہیں جب تک تم جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر تھوک کر نہیں آ جاؤ گے, تم سے دوستی نہیں رہے گی میری. سوچو کیسے کیسے لوگ تھے, کتنا سہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے لیے, کتنا برداشت کیا ہے. آج ہم تنتناتے ہیں اپنوں کے درمیان, ہم میں ایک دوسرے کی شفقت محبت, کسی دوسرے کا لحاظ, ہم آپس میں تنتناتے ہیں. یہ ہیں دو جہان کے سردار. ابی ابن خلف نے یہ بات کہی, عقبہ ابن معیط نے کمینہ پن کیا اور اپنے دوست کو راضی کرنے کے واسطے یہ حرکت کر گزری. سورہ فرقان پارہ 19 آیت نمبر 20 سے 30 تک یہی واقعہ درج ہے. اب وہ قیامت میں کہے گا, کیا کہے گا؟ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا, اے کاش کہ میں فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا تو میں جہنم میں آج نہ جاتا. یہ فلانا سے مراد عقبہ ابن ابی معیط کی دوستی ہے. ابی ابن خلف جہنم میں جا رہا ہے. اگر عقبہ ابن ابی معیط نے اس کی بات نہ مانی ہوتی تو کلمہ پڑھ چکا تھا, جنت میں جاتا تھا. یہ یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا, فلاں کو دوست بنایا, یہ انجام پایا. تو یہ صحابہ کرام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بندوں کو اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے کتنا سہتے تھے اور اپنے آپ کو کتنا قربان کرتے تھے. نفس کی قربانی, عزت کی قربانی, فقر و فاقے کی قربانی, ہجرت کی قربانی, نفس پر جو چیز شاق گزرتی ہے ان تمام چیزوں کی قربانی کوئی آسان قربانی نہیں ہوتی, بہت مشکل ہے. تو دین کیا ہے؟ یہ سب کا سب دین اللہ کا ہے. اگر یہ کافر اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں اور آپ ان کو چھوڑ دیں, بعد میں یہ پھر اپنی حرکت سے مکر جائیں تو گھبراؤ مت. فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ, بے شک اللہ جانتا ہے, دیکھتا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں. ان کی حرکتوں کا ان کو صلہ پھر ملے گا. وَإِن تَوَلَّوْا, اور اگر یہ پیٹھ پلٹا لیتے ہیں, فَاعْلَمُوا, اچھی طرح جان لو, ان اللہ مولاکم, اللہ تمہارا مولا ہے. مولا کسے کہتے ہیں؟ 3 معنوں میں استعمال ہوتا ہے. یہ اکثر لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں. ان اللہ مولاکم, اللہ تمہارا مولا ہے. مولا کے معنی کارساز, کام بنانے والا. مولا کے معنی دوست. مولا کے معنی قیادت اور سیادت اور رہنمائی کرنے والا. مولا کے معنی آزاد شدہ غلام. یہ سب معنی میں استعمال ہوا ہے, مشترک لفظ ہے, کامن ناؤن ہے. یہ اللہ تمہارا مولا ہے, یعنی تمہارا کام بنانے والا ہے. ان کے دھوکہ دینے سے تم کیا فکر مند ہو؟ یہ دھوکہ دیں گے, تمہارا مولا اللہ ہے,
اس کی قدرت، اس کی طاقت، اس کا علم، اس کی مشیت، اس کا ارادہ، اس کی سماعت، اس کی بصارت ایسی ہے کہ تمہیں کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ، مولاکم تمہارا مولا ہے۔ مجھے یاد آیا، چوتھے پارے میں بحث آ چکی ہے، آپ شاید بھول چکے ہیں، جو پابندی سے آ رہے ہیں ان کو معلوم ہوگا۔ غزوہ احد کی شکست میں کافروں نے آواز لگائی تھی۔ ابو سفیان کی آواز کیا تھی؟ لنا عزا ولا عزا لکم۔ عزا ایک بت کا نام تھا جو بیت اللہ کے دروازے کے دائیں یا بائیں جمع بیٹھا ہوا تھا، ہر آنے والا اس کی سجدہ کرتا تھا۔ تو کیا کہا ابو سفیان نے؟ لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارا عزا ہے، تمہارے پاس عزا نہیں ہے، کیونکہ تم عزا کو مانتے ہی نہیں، اس لیے تمہاری شکست ہو گئی۔ یہ کب کہا تھا؟ جب کچھ وقت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ غزوہ احد میں پہاڑ کی چوٹی پر، احد اس کا نام ہے، چوٹی پر روپوش ہو گئے تھے، اور مصلحتاً کوئی آواز نہیں دی جا رہی تھی، اور ابو سفیان پکار پکار کے بولتے تھے، کیا تم میں محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا تم میں ابو بکر ہیں؟ کیا تم میں عمر فاروق ہیں؟ کوئی آواز نہیں آئی۔ اس نے سمجھا سب ختم ہو گئے، نعوذ باللہ۔ تب کہتا ہے دیکھو سب ختم ہو گئے، کیوں؟ ہمارا عزا ہے، ان کے پاس عزا نہیں ہے، ہمارا بت کام آیا۔ لنا عزا ولا عزا لکم۔ جب تک خاموشی تھی، مگر اب خاموشی برداشت نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ کی الوہیت پر اور اللہ کے مولا ہونے پر انہوں نے طنز شروع کر دیا ہے۔ اب حکم ملتا ہے عمر جواب دے دو، اللہ مولانا ولا مولا لکم۔ سورہ محمد میں یہ الفاظ ملیں گے آپ کو، اللہ مولانا ولا مولا لکم۔ تو لنا عزا ولا عزا لکم کا جواب دلوایا، ٹھیک ہے تمہارے پاس عزا ہوں گے، لیکن ہمارا مولا اللہ ہے، تمہارا کوئی مولا نہیں ہے۔ یہ کہلوایا گیا ہے۔ آج مسلمان بھول چکے ہیں کہ اللہ ہمارا مولا ہے۔ جب بھی مصیبت آتی ہے تو کبھی کسی بڑے انسان کو پکارتے ہیں، کبھی کسی بڑے سیاستدان کو پکارتے ہیں، کبھی یہاں کبھی وہاں، سر پٹک کے یہاں وہاں پھرتے رہتے ہیں۔ یہ اگر یاد ہو جائے کہ میرا مولا تو اللہ ہے، یاد آتا ہے مجھے صحابہ نے کیا کیا ہے۔ حضرت زبیر ابن العوام پر قرضہ بہت تھا، مالدار بھی بہت تھے، انتقال ہوا تو 17 مکان تھے ان کی ملکیت میں، یہ سب جہاد میں غزوات میں حصہ ملتا تھا، لیکن قرضہ کیسے ہو گیا؟ جب بھی کوئی آتا، یہ امانت رکھ لیجیے آپ، میں فلاں جگہ جا رہا ہوں، ٹھیک ہے، امانت نہیں رکھتا کیونکہ اس کو سنبھالنا مشکل ہے، اسے قرضہ سمجھ لو میرے اوپر، ٹھیک ہے، فوراً خرچہ کر دیتے، پھر کوئی آیا پھر خرچہ کر دیتے، اس طرح سے قرضہ بہت ہو گیا۔ جب وفات کا وقت آیا تو کہا دیکھو فلاں 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 باغ ہیں، فلاں فلاں گھر ہیں، ان سے بیچ کر قرضہ ادا کر دینا، بیویوں کا حصہ دے دینا، اور اس کے بعد بھی قرضہ باقی رہ جائے تو زبیر کے مولا سے کہہ دینا۔ بخاری پڑھاتے پڑھاتے جب میں اس روایت سے گزرا کہ اللہ اکبر، زبیر کے مولا کون ہے؟ یہ ہے اپنائیت۔ اللہ تعالیٰ سب کے مولا ہیں، لیکن انہوں نے اپنا خاص تعلق بنایا تھا اللہ سے، اور ایسے آڑے موقع پر کہا تھا کہہ دینا، زبیر کے مولا سے کہہ دینا، بقیہ قرضہ ادا کر دیتے۔ یہ نہیں کہا فلاں قبیلے سے کہنا، فلاں سے کہنا، فلاں سے کہنا، فلاں سے کہنا، زبیر کے مولا سے کہہ دینا۔ تو بندہ جب اللہ سے متوجہ ہوتا ہے تو اللہ انتظام کر دیتے ہیں۔ تو زبیر کے جو مولا ہیں وہ فرماتے ہیں اللہ مولاکم، تمہارے بھی مولا ہیں۔ اور مولا کا ترجمہ میں نے عرض کیا تھا، ابھی قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے، آزاد شدہ غلام کے بھی، غلام کو بھی مولا کہا جاتا ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں جب اللہ مولا ہیں تو پھر ہم کسی کو مولانا کیسے کہیں؟ مولا اللہ ہیں، نہ مانے ہمارے، ہمارے مولا، ہمارے مولا تو اللہ ہیں، ہم کسی آدمی کو مولانا صاحب کیسے کہیں؟
یہ لوگ کثرت سے اعتراض کرتے ہیں، مگر ان کو بیچاروں کو عربی نہیں آتی. اگر عربی آتی تو سورہ نحل میں جا کر دیکھتے، 14واں پارہ سورہ نحل. یہاں ایک دو حافظ نہیں ہیں ماشاءاللہ، بہت حافظ ہیں، بہت حافظ ہیں الحمدللہ اس محفل میں. سورہ نحل پارہ 14 میں اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ. کس کا ذکر ہے؟ دو غلاموں کا ذکر چل رہا ہے. ایک غلام وہ ہے جس کا ایک مالک ہے، اور ایک غلام وہ ہے جس کے دو مالک ہیں. ایک غلام جب ایک ہی کا مالک ہے تو اطاعت کرنے میں مشکل نہیں ہوتی، اور ایک غلام کے دو دو مالک ہیں تو یہ بولتا میری طرف آ، وہ بولتا میری طرف آ. متساقشون، کھینچا تانی ہوتی ہے، وہ اپنا کام چاہتا ہے، یہ اپنا کام چاہتا ہے. اور ایک غلام کا ذکر کیا ہے کہ وہ غلام ایسا ہے اینما یوجہہ لا یاتی بخیر، جدھر بھی جاتا ہے کچھ کما کر لاتا نہیں، نکما ہے، کسی کام کا نہیں ہے. اور یہ غلام جو نکما ہے یہ اپنے مولا پر بوجھ ہے. وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ، اپنے مالک پر بوجھ ہے. تو اس غلام کے مالک کو اللہ نے کیا کہا؟ مولا کہا. کس کا مولا؟ اس غلام کا. تو اضافت کے ساتھ جب استعمال ہوتا ہے تو مولا استعمال کرنا قرآن نے خود سکھایا ہے. مولا، مولا کے معنی کارساز اللہ مراد ہوگا. مولانا میں اگر مطلق مولا آئے تو وہ اللہ کے واسطے استعمال ہوتا ہے، اور اضافت کے ساتھ آئے تو آزاد شدہ غلام کے معنی میں بھی آتا ہے، اور دینی قائد، دینی رہبر کے معنی میں بھی آتا ہے. اس واسطے استعمال میں کوئی حرج نہیں ہے. فرمایا نعم المولا و نعم النصیر. نعم المولا و نعم النصیر، اللہ خود فرماتے ہیں کہ تمہارا جو مولا اللہ ہے کیا بہترین مولا ہے. نعم المولا، کیا بہترین مولا ہے. تمہیں اتنا چاہتا ہے کہ تمہارے ماں باپ بھی اتنا نہیں چاہتے، تمہارے دوست بھی اتنا نہیں چاہتے، تمہاری شہ رگ سے قریب ہے، تمہارے قلب اور جسم کے درمیان اپنے حکم سے آڑ خام کر دیتا ہے. تم جب پکارتے ہو تو وہ سن لیتا ہے، جب تم اس سے اضطراری کیفیت ظاہر کرتے ہو تمہارے غموں کو دور کر دیتا ہے. تمہارا مولا کتنا پیارا مولا ہے. تم سے کچھ لیتا نہیں، تم کو صرف دیتا ہے. تم سے ملنا چاہتا ہے، تم ملنے سے گریزاں ہوتے ہو. تمہارے واسطے اتنی نعمتیں مہیا کر دیا ہے کہ تم گننا چاہو تو گن نہیں سکتے ہو. وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اتنا دیا، اتنا دیا، اتنا دیا، جو کچھ تم نے مانگا سب دے دیا. کتنا پیارا مولا ہے. ایسے مولا کے ہوتے ہوئے تم کسی اور سے مدد کیا چاہتے ہو؟ وَنِعْمَ النَّصِيرُ. نصیر بھی وہی بہتر ہے، اس سے اچھا نصیر نہیں. نصیر صیغہ فعیل کے وزن پر ہے، بہت مدد کرنے والا. ایک تو ہے ناصر، مدد کرنے والا، اور نصیر صیغہ صفت ہے، بہت زیادہ مدد کرنے والا. نصرت پر وہ قادر ہے، اس کی مدد آ جائے تو کوئی ٹال نہیں سکتا ہے. تو کیا بہترین مولا ہے، کیا بہترین مددگار ہے. ایسے مولا کو چھوڑ کر تم کس کی فکر کرتے ہو؟ اس کے بعد ایک مرحلہ آیا مال غنیمت کا. مقدمے میں ظاہر کر چکا ہوں میں. مال غنیمت جمع کیا گیا. صحابہ کرام کو خیال ہوا کہ یہ تو ہم نے محنت کی ہے، ہمیں ملنا چاہیے. مال غنیمت کے بارے میں 3 باتیں اچھی طرح نوٹ کر لیں. پہلی چیز تو یہ کہ مال غنیمت کسے کہتے ہیں، اور نمبر 2 مال غنیمت کا حلال ہونا اس امت کا امتیازی مقام ہے. آدم سے لے کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی کے لیے مال غنیمت حلال نہیں تھا. جب کافروں سے قتال ہو اس کے نتیجے میں جو مال حاصل ہوتا ہے اس کو مال غنیمت کہا جاتا ہے، اور اگر لڑنے کی نوبت نہ آئے تو مال فے کہا جاتا ہے. اور دوسرا، اگر وہ اسلامی حکومت قبول کر کے ماتحت رہنا چاہیں تو جزیہ اور ٹیکس دیں گے، تو جزیہ اور ٹیکس کو خراج کہا جاتا ہے. خراج زمین سے بھی آتا ہے،
باہر سے لمبے چوڑے مسائل ہیں. زمین سے جو پیداوار ہوتی ہے اس سے جو مال آتا ہے اسے ہم ٹیکس کہتے ہیں, وہاں خراج کہا جاتا ہے. بغیر لڑے مال آتا ہے تو مال فے کہا جاتا ہے. جنگ کی نوبت آ گئی تو مال غنیمت کہا جاتا ہے. اور بھی اقسام ہیں. اب صحابہ میں سے بعض نے یہ سوچا کہ جو لوگ لڑ رہے تھے انہوں نے تو جمع نہیں کیا مال, ان کو نہیں ملنا چاہیے, مال ہم نے جمع کیا ہے, ہم کو ملنا چاہیے. کچھ لوگوں کے خیال یہ تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم تحفظ کر رہے تھے, ہم ساتھ ساتھ تھے, ہم آگے پیچھے تھے, اگر نبی نہ ہوتے تو قتال کیسے ہوتا, مال حلال ہی نہیں ہوتا, لہذا ہم کو ملنا چاہیے. کچھ لوگوں نے کہا ہم نے جمع کیا ہے, ہمیں ملنا چاہیے. اختلاف رائے پیدا ہوا. یہ گزشتہ آیات میں آ چکا ہے. اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے واضح پیغام دے دیا کہ سنو کان کھول کے, مال غنیمت حلال ہوا کیسے. پہلے زمانے میں جنگ ہوتی, مال جمع ہوتا, ایک کنارے ڈال دیتے تھے, آسمان سے آگ آتی اسے کھا جاتی. تاکلہ النار, آگ آتی اسے کھا لیتی. آگ نے کھا لیا تو سمجھو ان کا جہاد قبول ہو گیا, اور آگ نے نہیں کھایا تو قبول نہیں ہوا. یہ صرف امت محمدیہ کی خصوصیت ہے کہ اللہ نے آپ کے لیے اس کو حلال کر دیا. نبی کے لیے, نبی کے خاندان کے لیے زکوٰۃ کی رقم حلال نہیں ہے, اسے اوساخ الناس, لوگوں کا مال, لوگوں کا میل کہا گیا ہے. چنانچہ سید کی زکوٰۃ دینا آج تک منع ہے اسی وجہ سے. یہ اور بات ہے کہ ہم اس کو نہ زکوٰۃ دیتے ہیں نہ تحفہ دیتے ہیں, نہ اکرام کرتے ہیں نہ اس کا حق ادا کرتے ہیں. سید کو زکوٰۃ نہیں دینا ہے تو اکرام کی وجہ سے, تو تقاضا اکرام کا یہ ہے کہ اگر وہ بھوکا مر رہا ہے تو حلال رقم دو. تمہارے پاس تو ہے نا 97%, کہاں سے آئی ہو؟ 2.5% میں سے نہیں دیا, اکرام کیا, جو بقیہ تمہارے پاس 100 میں سے 97% ہے, اس میں کہاں جائے گا؟ مہمانوں کو, بچوں کو, اولاد کو, مسجدوں کو, مدرسوں کو, سیدوں کو اس میں سے دو. تو حکم یہ ہوا کہ مال غنیمت نبی کی وجہ سے حلال ہے, پہلے حلال نہیں تھا یہ. تو لہذا پہلا حکم نافذ کر دیا اللہ نے. زکوٰۃ کی رقم سے جو مال آتا ہے یہ اوساخ الناس, لوگوں کا میل ہے, یہ تو حلال نہیں. پھر یہ جو جنگ میں سے آیا ہے یہ کافروں کا مال ہے, یہ حلال کیسے ہو گیا؟ اس میں میل کیوں نہیں ہے؟ اچھی طرح سمجھ لو. جہاد یا قتال کافروں سے کس کے حکم سے ہوا؟ اللہ کے حکم سے ہوا. کیوں ہوا؟ کیونکہ ان بندوں نے اللہ سے بغاوت کر دی. اگر یہ اللہ کو ایک مانتے, ذات اور صفات میں شریک نہ کرتے, اس کی کتاب کو تسلیم کرتے, نبیوں کو مان لیتے, تو ان سے قتال ہوتا ہی کیوں؟ اگر وہ توبہ کر کے نماز قائم کر لیں, زکوٰۃ دے دیں, تو قتال نہیں ہوتا ان سے. گویا انہوں نے اپنے مالک سے نافرمانی کی, اور مالک نے اپنے جائیداد کو جو دیا تھا ان کو چھین لیا, جس کو ہم اردو میں قرق کرنا بول لیتے ہیں. حکومت ہند بھی ہو یا کوئی بھی حکومت ہو, اگر کوئی انسان, کوئی شہری, کوئی ناگرک بغاوت کرتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ اس کی جائیداد کو ضبط کر لو بحق سرکار. ضبط کر لیتے ہیں رب کریم بھی. جو بندہ باغی ہے اس بندے کی ہر جائیداد کو اللہ ضبط کر لیتے ہیں. تو کس کی ہو گئی ملکیت؟ وہ اللہ کی ہو گئی. اب تقسیم سے پہلے ایک دھاگا بھی کوئی لیتا ہے تو جہنم میں جاتا ہے. دنیا کی کوئی طاقت جنگ جو ہوتی ہے تو جنگلات میں ہوتی ہے, یہاں وہاں کے پہاڑوں میں, غاروں میں ہوتی ہے. سامان چھپانے کے, پھینکنے کے بہت سے راستے ہوتے ہیں, لیکن ایمانی قوت دیا نبی نے کہ نہیں, اگر ایک دھاگا چرایا تو جہنم میں جائے گا. بخاری میں مال غنیمت کے غلول پر کئی واقعات ہیں, چوتھے پارے میں بات گزر چکی ہے. کیا ہے غلول؟ ایک نوکر تھا, سامان اتار رہا تھا, ایک تیر آیا, کسی کا اجنبی تیر لگ گیا, وہ شہید ہو گیا. لوگوں نے کہا جنتی ہے یہ. آپ نے کہا اس نے ایک چادر چرائی تھی مال غنیمت کی, وہ چادر اس کے اوپر آگ بن کے ڈھانپ چکی ہے. ایک چادر. تو مال غنیمت میں خیانت کرنے سے کیا ہے؟ جہنم کی آگ لپیٹ لیتی ہے. اس لیے کسی کے واسطے حلال نہیں, سب کے سب جمع کر دو.
جمع کرنے کے بعد یہ حق اللہ کا ہے. اب اللہ نے اپنے حق کو تقسیم کرنے کے لیے پہلا حق کس کو دیا؟ اللہ کے نبی کو دیا. یہ ہے پہلی آیت، 10واں پارہ شروع ہو رہا ہے. وَعْلَمُوا، اچھی طرح جان لو، انما، اس کے سوا اور کچھ نہیں، ما غنمتم، جو کچھ تم نے غنیمت میں حاصل کیا ہے، من شیئن، چھوٹی سی چھوٹی چیز. کہاں سے لائے؟ من شیئن. شیئن پہ جو دو زیر لگا ہے، تنوین برائے تنکیر اور تعمیم ہے. کوئی بھی شے ہو، چھوٹی ہو بڑی ہو کیسی بھی ہو، من شیئن، چیزوں میں سے کوئی بھی چیز ہو جو تم نے حاصل کیا ہے بطور غنیمت کے، فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، تو بے شک اللہ کے لیے ہے اس کا 5واں حصہ. فَأَنَّ، بے شک، للہ، اللہ کے لیے ہے. سورہ فاتحہ میں کہا تھا الحمد للہ، تعریف اللہ کے لیے. یہاں بھی کیا ہے؟ فَأَنَّ للہ، وہ مال غنیمت کس کا ہے؟ للہ. کتنا؟ خمسہ. خمس کے معنی 5واں، ایک ہے خامس، ایک ہے خمس. 1/5 کو خمس کہا جاتا ہے، 1/4 کو ربع کہا جاتا ہے. تو خمسہ اس کا 5واں حصہ اللہ کی ملکیت ہے. یہ نہیں کہا 4 تمہارا ہے، اللہ کا 1 بتا دیا، باقی تمہارا 4 ہے ہی. یہ کلام پاک کا ایک اصول ہے کہ جو چیز محل نزاع ہوتی ہے اس کو ظاہر کر دیتے ہیں، بقیہ چیزیں خود بخود طے ہو جاتی ہیں. جیسے میراث کے مسائل میں کئی مثالیں آ سکتی ہیں، مگر کلام ثقیل ہو جائے گا آپ کے اوپر، علمی بحث ہو جائے گی. وہ 5واں حصہ اللہ کا ہے. وَلِلرَّسُولِ، اور رسول کا ہے. اللہ کا ہے کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ اللہ کی تو ساری کائنات ہے، ہم اور تم، ہمارا وجود، زمین و آسمان، جو کچھ اس کے درمیان ہے سب اللہ کی ملکیت ہے. لہو ما فی السماوات وما فی الارض، سب اسی کی ہے. جب اسی کی ہے تو یہ مال خمس بھی اسی کا ہے. یہ کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ یہ بتانے کے لیے کہ یہ مال کافروں کا تھا، بحق سرکار ضبط ہوا ہے، اللہ کی ملکیت حقیقت میں ہے، دعویٰ مت جتاؤ. اب اللہ نے اپنے فضل و کرم سے نبی کے حوالے کر دیا ہے. اب نبی 1/5 کو اپنے لیے، قرابت داروں کے لیے، یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے، مسافروں کے لیے جہاں چاہیں بقدر ضرورت خرچ کریں. آپ کا حق نہیں ہے، حق یہ اللہ کا ہے. وَلِلرَّسُولِ، اور رسول کے لیے. وَلِذِي الْقُرْبَى، قرابت داروں کا. وَالْيَتَامَى، یتیموں کا. وَالْمَسَاكِينِ، مسکینوں کا. وَابْنِ السَّبِيلِ، راستے کے بیٹے یعنی مسافروں کا. سب ہے. اب کہتے ہیں یہ 4 حصے کتنے ہو گئے؟ رسول کا 1 حصہ، قرابت دار کا 2، یتیم کا 3، مسکین کا 4، مسافر کا 5. تو 5 تو پھر آ گئے یہیں. کہا نہیں، جو اللہ کا حصہ ہے وہ رسول کا حصہ ہے. اب 4 بچ گئے. بعض کا خیال یہ ہے کہ 4 کو دیا جائے گا، ایسا نہیں ہے. ایک آدمی جو قرابت دار بھی ہوتا ہے وہی آدمی مسکین بھی ہوتا ہے، تو 2 حصے مل جائیں گے اس کو، ایسا نہیں ہے. بتانا یہ ہے کہ وہ حصہ 5واں اللہ کے رسول کے حوالے ہے. اب آپ اپنے منشا کے مطابق حسب ضرورت جہاں جیسا ہوگا، کبھی قرابت داروں کو دیں گے، کبھی یتیموں کو دیں گے، کبھی مسکینوں کو دیں گے، مسافروں کو دیں گے، جیسی حاجت محسوس ہوگی ویسا خرچ کر دیا کریں گے. آگے فرمایا اس فیصلے کو ماننے میں تم کو تعامل نہیں کرنا ہے. کیوں؟ ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر. معلوم کیا ہوا؟ چونکہ تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر، تمہیں اللہ کا حکم ماننا ہے. ہمارے اردو میں محاورہ ہے، کہا جاتا ہے اگر تم سید خاندان کے ہو تو تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، تمہارے منہ سے گالی اچھی نہیں لگتی. مطلب کیا ہوتا؟ چونکہ تم سید خاندان کے ہو تمہیں ایسا کرنا چاہیے، یہ مطلب نکلتا ہے اس کا. یہاں بھی وہی ہے، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، یعنی چونکہ تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تمہیں اللہ کا حکم ماننا پڑے گا. وما انزلنا علی عبدنا، اور جو کچھ ہم نے اتارا ہے ہمارے بندے پر، یوم الفرقان، کس کا نام ہے یہ؟ یوم البدر. اللہ نے یوم الفرقان کہا یوم البدر کو. بدر میں کیا نازل کیا اللہ نے؟
کہ جو لوگ آئے ہیں یہ بھاگ جائیں گے اور فتح آپ کو ملنے والی ہے. تو کبھی یوم الفرقان سے مراد یوم بدر لیا ہے، فتح کا دن لیا ہے. یوم التقى الجمعان، جبکہ مٹبھیڑ ہو گئی دو جماعتیں. التقا مل گئیں، جمعان دو جماعتیں، کافروں کی مومنوں کی مل گئیں. واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پہ قادر ہیں. اس قدرت کا اظہار فرمایا کہ کافروں کی جماعت بہت بڑی اور مومنوں کی جماعت بہت چھوٹی، لیکن اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا. اس کے بعد نقشہ کھینچا ہے جنگ کا. اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وہم بالعدوۃ القصویٰ، جبکہ تم تھے دنیا کی سمت میں. عدوہ مانے طرف، عدوہ مانے حصہ، علاقہ. دنیا کو دنیا کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ آخرت کے مقابلے میں قریب ہے. اس کا مادہ ہے، دنیا کا مادہ کیا ہے؟ دنون، قریب تر. ادنا سے دنیا ہے. یہ دنیا کو دنیا کہنے کی وجہ یہ ہے کہ بندے سے یہ قریب ہے آخرت کے مقابلے میں، تو دنیا ہے یہ. انتم بالعدوۃ الدنیا، تم قریب والے میدان میں تھے، یعنی مدینے کی سمت میں. وہم، اور وہ کافر، بالعدوۃ القصویٰ، دور تھے. قصویٰ اقصیٰ سے بنا ہے. اقصیٰ مانے دور مقام. بیت المقدس کو بیت الاقصیٰ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ وہ دور ہے بمقابلہ بیت اللہ کے. والرکب اسفل منکم، والرکب سے مراد سوار، جو قافلہ سامان لے کے جا رہا تھا وہ ہے الرکب. اسفل، نیچے نیچے تھا. کس سے؟ تم سے. تم اونچائی پر تھے اور وہ سمندر کے ساحل سے نکل جا رہا تھا. وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ، اگر تم نے باہم وقت کو مقرر کیا ہوتا. تواعدتم، وعدہ سے باب مفعولہ مل گیا. تواعدتم، اگر تم نے ایک دوسرے سے وعدہ کیا ہوتا کہ آؤ لڑ لیں گے. لاختلفتم فی المیعاد، تو وقت مقررہ میں پہنچنے میں تم سے اختلاف ہو جاتا. تم ٹائم پر نہیں پہنچتے. کیوں نہیں پہنچتے ٹائم پر؟ یا تو وہ بزدلی کرتے، یا تو یہ بزدلی کرتے، یا کوئی بہانہ کر دیتے، یا سامان نہیں آیا، یا ہتھیار نہیں ملا. کوئی بھی اسباب پیدا ہو جاتے، تم مخالفت کر کے ٹائم پر نہیں پہنچتے. وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، لیکن اللہ کا فیصلہ تھا. لِيَقْضِيَ اللَّهُ، تاکہ اللہ فیصلہ کر دیں اپنے معاملے کا. كَانَ مَفْعُولًا، جو کہ طے شدہ تھا، متعین تھا کہ کافروں کا تکبر ختم کر دیا جائے. لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ، تاکہ ہلاک ہو جائیں جو ہلاک ہو جائیں بینہ کے ساتھ، دلائل کے ساتھ، اللہ کی قدرت کو ظاہر کرنے کے ساتھ. وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، اور زندہ رہیں جن کو زندہ رہنا ہے دلائل کے ساتھ. وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، اللہ سننے والے جاننے والے ہیں. کس کی آواز ہے؟ کافروں کی بھی آواز سنتے ہیں جو ان کے بلند بانگ دعوے تھے، اور اللہ ہر ایک کو جانتے بھی ہیں. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلا دیا کہ یہ کافر بہت کم ہیں، تاکہ ہمت دلائیں آپ مسلمانوں کو. 2 بار دکھایا. ایک بار تو خواب میں دکھا دیا، اور ایک بار میدان کارزار میں جب کھڑے ہوئے آمنے سامنے جب دکھا دیا. کافروں کی تعداد بہت کم دکھائی دی تاکہ مسلمان آگے بڑھیں، اور اللہ کی شان، کافروں کی نگاہ میں مسلمانوں کی تعداد بھی کم دکھائی دی. 313 کو 100 دکھایا اللہ نے. کیسے معلوم ہوا؟ پوچھتے تھے کتنے اونٹ ذبح ہوتے ہیں، کتنے اونٹ ذبح ہوتے ہیں. ایک اونٹ ذبح ہو تو سمجھو 100 آدمی ہیں. 100 آدمی کی خوراک ایک اونٹ ہوتا تھا، تو 10 اونٹ کرتے ہیں. فرمایا ہاں 1000 آدمی ہیں. ابو سفیان نے کہا مسلمانوں کی تعداد تو لگتا ہے بس ایک اونٹ کی خوراک ہے، یعنی 100 آدمی معلوم ہو رہے ہیں. بس دونوں طرف سے کم دکھائی دے رہے ہیں. کیوں؟ تاکہ وقت سے پہلے ہمت ہار کے کوئی بھاگ نہ جائے. ہونا ہی ہونا ہے مقابلہ آج. یہ فیصلہ تھا اللہ کا، تاکہ وَيُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، جڑیں کر جائیں کافروں کی. یہ بات پیش آ چکی ہے. اِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ سے اشارہ اسی خواب کی طرف ہے. اِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا، جب دکھلا رہا تھا ان کو اللہ آپ کے خواب میں تھوڑا،
یعنی اے نبی آپ کے خواب میں ان کی تعداد اللہ تعالیٰ آپ کو تھوڑا کر کے دکھا رہا تھا. وَلَوْ وَرَاكَهُمْ كَثِيرًا اگر دکھا دیتا کہ وہ بہت ہیں لَفَشِلْتُمْ تو تم پیچھے ہٹ جاتے. فشلا یفشلو کے معنی قدم پیچھے ہٹ جانا، پھسل جانا. وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ اور معاملے میں تم باہم جھگڑا کر لیتے. کوئی کہتا اب جنگ نہیں کریں گے، کوئی کہتا اب بعد میں کریں گے، کوئی کہتا ہتھیار لینے کے بعد کریں گے. وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ لیکن اللہ نے تم کو صحیح سالم محفوظ رکھا، نہ پیچھے پھسلے نہ تنازع پیدا ہوا، ٹھیک وقت پر حاضر ہو گئے. انہو علیم بذات الصدور بے شک وہ جاننے والا ہے سینوں کی باتوں کو. وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. اس آیت میں واضح کر دیا وَإِذْ اور جب یُرِيكُمُوهُمْ ان کو دکھلا رہا تھا، یعنی کفار قریش کو بھی دکھلا رہا تھا. کیا دکھا رہا تھا؟ اذ التقیتم جب تم مٹبھیڑ ہو گئے، فی اعینکم تمہاری آنکھوں میں کہ وہ قلیل ہیں، ویقللکم اور تم کو قلیل دکھا رہا تھا، فی اعینہم ان کی آنکھوں میں. دیکھ رہا دونوں طرف سے. کیوں؟ مقصد کیا تھا؟ اب تک صبر بہت ہو گیا، اب تک ظلم کی انتہا بہت ہو گئی، آج مٹبھیڑ ہونا ہی ہے. لیقضی اللہ امرا کان مفعولا تاکہ اللہ فیصلہ کر دے معاملے کا جو طے شدہ ہو چکا تھا. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ اور اللہ کی طرف لوٹنا ہے سارے کاموں کو، سارے انجام اللہ کی طرف لوٹیں گے. یہاں رکوع ہمارا پورا ہو گیا. آگے کی آیت میں حالات حاضرہ کے لحاظ سے اللہ کے ذکر کو بہت کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور اختلاف سے ہوا اکھڑنے کا تذکرہ کیا ہے. گھمنڈ اور غرور سے روکا گیا ہے. شیطان کس طرح بھٹکاتا ہے اس کے جال کو ظاہر کیا گیا ہے. یہ تمام مضامین اگلے رکوع میں انشاءاللہ آئیں.